الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مہمان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور مہمان کی تکریم ہمارے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من آمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اب مہمان کی عزت میں سب سے جو پہلے سر دست چیز ہے وہ کھانا ہے۔ مہمان کے لیے کھانا آپ کے ذہن میں جو اچھا ہے، بہترین، آپ کے ذہن میں سب سے بہترین کھانا جی یہ ہے، وہ کھلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے تو فرشتے انسانی روپ میں آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھنے کے بعد ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں ہم کھانا تو نہیں کھانا نا، وہ کہتے ہیں یار پوچھ رہے ہو کھلا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے گھر، بچڑا ایک پورا بھون کے لے آئے۔ بچڑا، ہم تو ایسے چھوٹے چھوٹے بکروں کے دم پخت دیکھتے ہیں، مہمان تھوڑے سے تھے، کوئی جم غفیر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود پرتکلف کھانا ان کے لیے تیار کیا۔ جب ان کے سامنے رکھا، ان کو کہا کھاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے۔ اور یہی جناب ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مہمانوں کے لیے شیرمال اور پراٹھے ایجاد کیے تھے۔ اس سے پہلے یہ پراٹھے شیرمال نہیں ہوتے تھے۔ بہترین کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو 3 دن تک مہمان رہے اس کو پرتکلف کھانا دو۔ مہمان کے لیے آپ جتنی چیزیں بنائیں گے وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتی۔ بھلے آپ کے من میں یہ بھی ہو کہ یہ کہے گا کہ بہت مال ہے اس کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتا رہے۔ اگر آپ کی نیت یہ سنت کی ہے کہ یار میرا مہمان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو پرتکلف کھانا دینا چاہیے، تو مہمان جب بھی آئے اس کے سامنے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، اور آپ کا اللہ کے اوپر اتنا توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ مہمان اس ٹائم میری طرف بھیجے گا جب مہمان کے پیسے پہلے بھیجے گا، اور یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے پہلے آئیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مہمان آئے گا۔ گوشت کھانے والا مہمان تب اللہ بھیجے گا جب آپ کا توکل ہو، یہ شرط ہے۔ آپ کا اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ جب توکل بھی ہو، پیسے بھی ہوں، مہمان آ جائے تو اس کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے او جی ہوٹلوں کے اوپر تو چیزیں اچھی نہیں بنتی، یہ ہوتا ہے وہ جیسے ہم لمبی لمبی مار رہے ہوتے ہیں، کئی پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں مہمان کو، آخرکار مہمان بیچارہ کہتے ہیں بس دال منگا لیں جی، میں دال کھا کے چلے جاؤں گا۔ آپ کو پرہیز ہے، آپ ضرور کریں، لیکن مہمان کے لیے پرتکلف پرتعیش کھانا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سنت نبوی بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان کی آمد کے اوپر خوش ہوا کریں۔ جب مہمان آتا تھا لوگ خوش ہوتے تھے، روزی روٹی بہترین تھی، اتنی بھوک نہیں تھی، اتنی تنگ دستی نہیں تھی۔ اب مہمان آتا ہے تو ہم لوگ پہلے منہ کے اوپر 12 بجا لیتے ہیں، بھئی یار پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، تو اس لیے روزی روٹی کی بھی تنگی ہے۔ مہمانوں کی آمد و رفت کے ساتھ روزی روٹی آپ کی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یقین اپنے دل میں پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔